Okay, so we are live. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. ایک بہت اہم موضوع ہے جس کو آج میں نے ڈسکس کرنا ہے اس لائیو کاسٹ میں. چائنا کے اندر مسلمانوں کی جینوسائیڈ ہو رہی ہے اور اس سلسلے میں پوری دنیا میں پروٹیسٹس ہوئے ہیں. لیکن ہمارے میڈیا میں آپ اس بات کو اس لیے نہیں ابھی تک دیکھ رہے کہ ہماری دوستی ہے اوبویسلی چائنا کے ساتھ. چائنا ہمارا اسٹریٹجک پارٹنر ہے، ہمارے معاہدے ہیں چائنا کے ساتھ، اور جو بھی گوادر میں ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے اس کا تو آپ کو علم ہی ہے. اور ہم لوگ بڑی بیکاری قوم ہیں، بڑی سیدھی سی بات ہے. نہ ہم متحمل ہو سکتے ہیں میٹیریلسٹکلی اسپیکنگ جو فرینچ ایمبیسڈر ہے اس کو نکالنے کا. فرانس کے ساتھ ہم تعلقات خراب نہیں کر سکتے اوبویسلی فار obvious reasons. جو بھی یورپی یونین کی صورتحال ہے وغیرہ، ہم چائنا کے ساتھ بھی تعلقات خراب نہیں کر سکتے. ظاہر ہے وہ ہمارا اسٹریٹجک پارٹنر ہے، اور اگر وہ بگڑ گیا تو ہمارے میٹیریلسٹکلی بہت سے نقصانات ہیں. مسئلہ یہ ہے کہ مومن ہو تو بے تیغ بھی لڑتا ہے سپاہی والی. آج چونکہ بات نہیں رہی، اور وہ ایک سجدہ جو دیتا ہے تجھے ہزار سجدوں سے نجات. یہ علامہ مرحوم کے اشعار میں پیش کر رہا ہوں آپ کے سامنے، 2 مصرے ہیں ان کے. مسئلہ یہ ہے کہ وہ روح ایمانی نہیں ہے اور توکل نہیں ہے، اور ہماری میٹیریلسٹک پرابلمس ہیں. ہمارا بال بال قرضے میں ڈوبا ہے، تو ہم کیسے چائنا کے خلاف بول سکتے ہیں؟ لیکن پروٹیسٹ بہرحال اس کے خلاف پوری دنیا میں ہو رہے ہیں. اور اس حوالے سے میں نے کچھ باتیں کرنی ہیں کہ جو ملحدین ہیں، جو ایتھیسٹس ہیں، وہ یہ اعتراض کرتے ہیں کہ جی اگر مسلمان اس چیز کے خلاف پروٹیسٹ کر رہے ہیں تو ان کے تو اپنے مذہب میں بنیادی انسانی حقوق کی پامالی. تو شریعہ لا کیا واقعی بنیادی انسانی حقوق کو پامال کرتا ہے؟ کیا واقعی شریعہ لا ایک غیر انسانی پنشمنٹس کا ایک مجموعہ ہے؟ اس کا جو پینل کوڈ ہے، یہ جو ہمارا، یہ غیر انسانی ہے سارا؟ ہاتھ کاٹ دینا، لیپیڈیشن، سنسار وغیرہ وغیرہ. کیا واقعی ایسا ہے یا اصل بات کچھ اور ہے؟ تو اس چیز کو دیکھتے ہیں آج اس لائیو کاسٹنگ میں. میرے ساتھ رہیے گا، امید ہے کہ ہم کچھ مزیدار باتیں کر پائیں گے آج. جی سب سے پہلے تو آپ کو یہ بتا دوں کہ اوغر جینوسائیڈ جو ہے، اس کو ہم اگر دیکھیں، میرے ساتھ آئیں، ہم نیٹ کو سرف کرتے ہیں. اوغر جینوسائیڈ، لیٹس سے رائٹ ان مسلم جینوسائیڈ ان چائنا. تو یہاں پہ یہ آپ کو بتا رہا ہے کہ اوغر جینوسائیڈ ہو رہی ہے چائنا میں. یہ زنجیانگ، آئی ڈونٹ نو ہاؤ ٹو پروناؤنس دس ایگزیکٹلی، بٹ زنجیانگ آئی گیس اس کا پروننسیشن ہے. یہاں کے علاقے میں یہ لوگ بستے ہیں. وکیپیڈیا کے پیج کو دیکھ لیتے ہیں، ہمیں بات بہتر سمجھ آ جائے گی. The Uyghur genocide is the characterization of the series of human rights abuses committed by the government of China against Uyghurs and other ethnic and religious minorities in Xinjiang as genocide. Since 2014, the Chinese government, under the direction of the Chinese Communist Party (CCP), during the administration of CCP General Secretary Xi Jinping, has pursued policies that incarcerated more than an estimated 1 million Muslims, the majority of them Uyghurs, in internment camps without any legal process. This is the largest scale detention of ethnic and religious minorities since World War II. Thousands of mosques have been destroyed or damaged, and hundreds of thousands of children have been forcibly separated from their parents and sent to boarding schools. Right? So
یہ کیمپس کے اندر ایک تو جینوسائڈ بھی ہو رہی ہے، دوسرا ان کو فورسڈ ایجوکیشن دی جا رہی ہے، پھر جو مسلم عورتیں ہیں ان کو زبردستی ان کی شادیاں کروائی جا رہی ہیں اپنی نسل میں، تاکہ ان کی نسل کشی ہو اور اوغرس کی نسل نہ بڑھے بلکہ وہ سب پھر آگے چائنیز نسل ہو. تو یہ بہت ہی ایک میجر ٹائپ ہے آف جینوسائڈ جو کہ وہاں پہ جاری ہے. انفارچونیٹلی اس کے خلاف پاکستان میں نہیں بولا جا رہا، 2014 سے ہی اس کو کوئی پاکستان میں اس کے خلاف ظاہر ہے کوئی بات چیت نہیں ہے. تو یہ جو جینوسائڈ ہے یہ جاری ہے 2014 سے، مسلمانوں کا قتل عام جاری ہے، اور ہم لوگ کچھ نہیں بول سکتے اس کے خلاف. قیامت کے دن جواب دہ ہوں گے آپ اور میں اور ہم سب. اس ضمن میں ابھی حال ہی میں کچھ پروٹیسٹس ہوئے ہیں، اور اسپیشلی آپ لوگ اگر فالو کرتے ہیں، برٹن کے اندر ایک جگہ ہے ہائیڈ پارک جہاں پہ آپ کو بات چیت کرنے کی مکمل آزادی ہے اور کسی بھی قسم کی آپ بات چیت وہاں کر سکتے ہیں. تو وہاں پہ ایک سین ہے، اس کو اسپیکرز کارنر کہتے ہیں. وہاں پہ کچھ لوگ جمع ہوتے ہیں اور ریلیجن کے بارے میں بات کرتے ہیں. اسپیشلی مسلم جو کمیونٹی ہے وہاں کی، اس کے اندر دعویٰ کی جو ٹیم ہے وہ کافی اچھی وہاں پہ ڈبیٹس کرتے ہیں، اور ان کے نان مسلمس کے ساتھ، کرسچینس کے ساتھ ان کی ڈبیٹس ہوتی ہیں. آپ نے شاید اس سین کو فالو کیا ہو. تو اسپیشلی وہ جو دعویٰ ٹیم تھی اس نے ایک پروٹیسٹ کیا، اور یہاں پہ اگر میں لکھوں، اس کو سرچ کروں، پروٹیسٹ اگینسٹ اوور جینوسائڈ، اور یہ محمد حجاب کافی مشہور ہیں وہاں کے سلفی دعویٰ سین کے. تو انہوں نے بھی پروٹیسٹ میں حصہ لیا، اور یہ پروٹیسٹ وہاں پہ سٹیج کیا گیا. اس میں محمد حجاب نے قمیض بھی اتاری، یہ فوٹوگراف بھی آ گئی، قمیض بھی اتاری اور چائنیز گورنمنٹ کو للکارا. اب میں جس مسئلے کی طرف آ رہا ہوں وہ اس سے لنکڈ ہے، اور وہ مسئلہ ہے ملحدین کا اور ان کے اعتراضات کا. یہاں پر یہ بات بتاتا چلوں، یہ بات ضروری ہے کرنی، کہ اس چیز کو میں کیوں ڈسکس کرنے لگا ہوں. اب ملحدین کا جو سارا مسئلہ ہے، اور یہ لوگ جس طریقے سے بات چیت کرتے ہیں اور جو اعتراضات کرتے ہیں، اس بات کو میں کیوں ڈسکس کر رہا ہوں. آپ اگر انٹرنیٹ پہ سرف کرتے رہتے ہیں، یوٹیوب آپ سرف کرتے رہتے ہیں، اور اسپیشلی جیسا کہ میں نے کہا کہ اگر آپ اسپیکرز کارنر کو فالو کرتے ہیں اور اسپیشلی جو سین ہے وہاں پہ دعویٰ کا اس کو فالو کرتے ہیں، تو آپ بہت سے ناموں سے واقف ہوتے ہیں. اس میں اسپیشلی کچھ نام ایسے ہیں جو کہ ایکس مسلمس کے ہیں. آج کل ایکس مسلمس نے اپنی کمیونٹیز بنائی ہیں، اپنے چینلز بنائے ہیں. وہ ثابت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ صرف اسلام بڑھ ہی نہیں رہا، اسلام کم بھی ہو رہا ہے، یعنی اسلام میں سے نکل بھی رہے ہیں لوگ. خاصی مذہقہ خیز صورتحال ہے. بہرحال ہر ایک کو آزادی ہے، حق ہے کہ وہ جو چاہے کرے. سر کے بل الٹا کھڑا ہو جائے، درخت سے لٹک جائے، پنکھے سے الٹا لٹک جائے، جو وٹ ایور یو وانٹ ٹو ڈو، یو آر فری ٹو ڈو دیٹ. اٹس اے فری ورلڈ. اس کے اندر کچھ نام ہیں. مثلا ایک نام ہے رضوان کا، جو کہ ہو گوز بائی دا نیم آف اپوسٹیٹ پروفٹ، اور میں کافی عرصے سے اس کے نام سے واقف ہوں، کیونکہ وہ فرید رسپونڈ وغیرہ جو ہے اس کے بارے میں ویڈیوز بناتے رہتے ہیں. تو اسی طریقے سے ایک دو اور ہیں ملحدین کے چینلز جن کو میں کبھی کبھار دیکھتا تھا اور ان کی باتیں سنتا تھا. لیکن کچھ عرصے سے، یہ تقریباً میں کوئی 3-4 ماہ کی بات کر رہا ہوں، مجھے ویڈیوز شیئر ہونا شروع ہوئی واٹس ایپ پہ اور فیس بک میسنجر میں، پرائیویٹ ڈائریکٹ میسیجز میں. بہت سے لوگوں نے، بہت سے احباب نے حارث سلطان کی ویڈیوز شیئر کی. حارث سلطان ایک پاکستانی ہے اور ایکس مسلم ہے، مرتد ہے، ملحد ہے، اور اس کی کافی ویڈیوز میرے ساتھ شیئر ہونا شروع ہوئی. یہ دیکھیں جی، یہ اعتراضات ہیں، ان کے جواب دیں سر، اس بارے میں بتائیں سر، اس بارے میں بتائیں. تو حارث سلطان کو میں نے سرچ کیا، تھوڑا بہت دیکھا، اتنا زیادہ انٹرسٹنگ کانٹینٹ نہیں لگا، تو میں نے آئی اگنورڈ دیٹ.
اس کے بعد پھر ایک اور ویڈیو شیئر ہوئی، پھر ایک اور ویڈیو شیئر ہوئی، پھر کچھ عرصہ پہلے اس کی ایک دو ویڈیوز ایک غالب کمال ہیں کوئی، اس کے ساتھ، اس بندے کے ساتھ اس نے ویڈیو بنائی ہوئی تھی کوئی، اور کسی ڈی این اے وغیرہ کے اوپر وہ بات کر رہا تھا. یہ لوگ سائنٹسٹ تو ہیں نہیں، نہ ان کی کوئی ایکیڈیمک بیک گراؤنڈ ہے. تو عجیب مزہ کا خیز صورتحال لگتی ہے جب آپ سوری اس طرح کی ویڈیوز کو دیکھتے ہیں، کیونکہ اس میں جسٹ کم ہوتا ہے، اور اسپیشلی ایکیڈیمک جسٹ کم ہوتا ہے. تو بہرحال وہ ویڈیو میں نے دیکھی. تو جب اتنی زیادہ ویڈیوز آنا شروع ہوئیں اور میں تھوڑا اس کے نام سے میں نے کہا کہ سرچ کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں، حارث بھائی، حارث سلطان بھائی ہمارے. تو اس کی ایک ویڈیو پھر میری نظر سے گزری جس میں اس نے ڈینیل حقیقہ چو کے ساتھ ڈیبیٹ کی ہے. اور ڈینیل حقیقہ چو کے ساتھ جو اس نے ڈیبیٹ کیا ہے، وہ جب میں نے ویڈیو دیکھی تو آئی واز لائک کہ یار یہ اس بندے کا مطلب کہ اسٹینڈرڈ ہے اور سارا ہے. وہ خود آپ دیکھ سکتے ہیں، ویڈیو سرچ کر سکتے ہیں اس ویڈیو کو آپ نیٹ کے اوپر. میں بھی ابھی آپ کو شاید یوٹیوب کے اوپر آپ کے سامنے سرچ کر کے آپ کو دکھا دوں. تو لیکن بہرحال یہ لیٹسٹ اس کی ابھی کچھ دیر پہلے کی ایک ویڈیو مجھ سے 2-3 دن پہلے شیئر کی گئی. اور جب اتنی زیادہ ویڈیوز شیئر ہوئیں تو میں نے کہا کہ یار پھر تو ڈیفینیٹلی بنتا ہے کہ میں تھوڑا سا بات کروں، اسپیشلی ان لوگوں سے جو ان ویڈیوز کو شیئر کر رہے ہیں. میں نہ حارث سلطان سے مخاطب ہوں، نہ پوسٹڈ پروفٹ سے، نہ غالب کمال سے، نہ عبداللہ گوندل سے. عبداللہ گوندل، غالب کمال، حارث سلطان اور شاید عبداللہ سمیر، یہ 4 لوگ ہیں جو پاکستانی ہیں اور پاکستانی ایکس مسلمس ہیں. ان کی کمیونٹی بنی ہوئی ہے پاکستانی ایکس مسلمس کے نام سے. تو ان لوگوں کو مخاطب کرنا میرا خیال ہے کہ غیر مناسب ہوگا، کیونکہ ان کی کوئی ایکیڈیمک بیک گراؤنڈ نہیں ہے. تو پروپیگینڈسٹس ہیں یہ، پروپیگینڈسٹ کے ساتھ میں کیا بات کروں گا. اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ لوگ ظاہر ہے یہ کہتے ہیں کہ ہم ملحدین ہیں، ہم مرتدین ہیں، اور ہم پاکستان سے نکلے کیونکہ پاکستان کی سوسائٹی میں ایسے ہوتا ہے تو ویسے ہوتا ہے، تو جو اسلام چھوڑتا ہے، دین چھوڑتا ہے، اس کو قتل کر دیتے ہیں، یہ کر دیتے ہیں، وہ کر دیتے ہیں. تو جسٹ لیٹ دیم چل آؤٹ، ایش کرو یار. میں کم از کم آپ کو لوگوں کو قتل نہیں کرنا چاہتا، نہ ہی میرا کوئی ایسا ارادہ ہے. آپ جو کرنا چاہتے ہو کرو، یو آر فری. اور ایک بات میں لازمی اپنے ویورز کو یہاں پہ بتاؤں گا، ہیومینٹی کے اندر سب کا ادب ہے. سب کے نظریے کو سننا چاہیے، جاننا چاہیے، اور سب کے نظریے کے ساتھ آپ کو ٹالرنس دکھانی چاہیے سب کے نظریات کی طرف. ہر ایک کا حق ہے یار، کوئی اگر مسلمان ہونا چاہتا ہے مسلمان ہو جائے، غیر مسلم ہونا چاہتا ہے غیر مسلم ہو جائے. لا اکراہ فی الدین قد تبین الرشد من الغی. ہاں، وہ ارتداد کی کیا صورت ہے جس میں قتل کیا جائے گا مرتد، وہ بھی میں بتاؤں گا ابھی آگے چل کے انشاءاللہ. تو میرے جو مخاطب ہیں اس پوڈ کاسٹ میں، وہ اسپیشلی یوتھ ہے، وہ اسپیشلی پریولیجڈ کلاس ہے، جس میں ہمارے اسپیشلی او لیولز، اے لیولز، ایف ایس سی کے بچے بچیاں شامل ہیں. کیونکہ زیادہ تر تعداد جنہوں نے مجھے یہ ویڈیوز بھیجی حارث سلطان کی، ان کی تھی جو اس کیٹیگری سے تعلق رکھتے ہیں. پریولیجڈ کلاس اس لیے کہلائی جاتی ہے یہ کہ ان کے پاس اسٹڈی کرنے کے مواقع ہیں، ان کا ایکسیس ہے ٹو اسٹینڈرڈ ایجوکیشن. تو یہ بچے، آپ لوگ بیٹے میرا مخاطب ہیں آج اسپیشلی. دیکھیں، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ میں آپ کو ایک مشورہ دینا چاہتا ہوں، نصیحت کرنا چاہتا ہوں. اس بات کو ذہن میں رکھ لیں، آپ اپنا اسٹینڈرڈ انٹلیکچوئل جتنا گرائیں گے، آپ کا مائنڈ سیٹ، آپ کی جو کانشیسنیس ہے، وہ اس لیول کی کنسٹرکٹ ہوگی. اور جو آپ بڑھتے جائیں گے لائف میں آگے، جو آپ ایکیڈیمکلی اور پڑھیں گے اور ڈگریز حاصل کریں گے، وہ آپ کی جو کانشیسنیس کی لیول ہے ایکیڈیمک کانشیسنیس کی، وہ وہیں پہ رہے گی. اگر آپ چھوٹے قد کے لوگوں کو سنیں گے، بونے قد کے لوگوں کو، پروپیگینڈسٹ کو، ڈیماگوگس کو، نان ایکیڈیمک اپولوجسٹ کو، تو آپ کی جو انٹلیکچوئل سطح ہے نا ذہن کی، وہ وہیں پر
ایک قسم کی رک جائے گی، وہ اس سے آگے نہیں بڑھے گی. آپ کو ایم کرنا چاہیے. ابھی آپ کے فارمیٹیو ایئرز ہیں، ابھی آپ پڑھ رہے ہیں اور تعلیم حاصل کر رہے ہیں، نصابی، ہم نصابی، غیر نصابی سرگرمیوں میں مشغول ہیں، کو کریکولرس، ایکسٹرا کریکولرس میں. ابھی آپ کو چاہیے کہ آپ ٹاپ کلاس جو ایکیڈیمیا ہے اس کی طرف دیکھیں، اس کو پڑھیں، سمجھیں، سنیں، اس کے بارے میں کریٹیکلی انگیج کریں، اپنے آپ کو انالیٹیکلی انگیج کریں انسٹیڈ آف لسننگ ٹو نان اکیڈیمک پرسنل. اگین میں کوئی ڈیروگیٹریلی نہیں کہہ رہا، میں کیا ہوں، میری کیا اوقات ہے، I'm a nobody. طالب علم کی حیثیت سے، ایک ایجوکیشنسٹ ہونے کی حیثیت سے، چونکہ آئی ایم انگیجڈ ان مینٹرنگ اسٹوڈنٹس ڈے ان اینڈ ڈے آؤٹ، دیٹس مائی جاب. اس لحاظ سے یہ بات آپ سے عرض کر رہا ہوں، شیئر کر رہا ہوں. پسند آئے، اگر بات سمجھ میں آئے تو لے لیجیے گا، وگرنہ بات اٹھا کے پھینک دیجیے گا. نحن رجال ہم الرجال و نحن رجال. تو یہ عام لوگوں کے لیے بھی یہ سمجھنے کی بات ہے. باقی میرے جو احباب جنہوں نے میرے ساتھ یہ ویڈیو شیئر کی، بہت سے بزنس مین تھے، اور ان میں سے کچھ لوگ تدریس کے شعبے سے بھی منسلک تھے. تو میں حیران ہوں اس بات پہ کہ کانٹینٹ کچھ بھی نہیں ہے ان لوگوں کے پاس. ایوری تھنگ ہیز بین تھرولی آنسرڈ اینڈ ریفیوٹیڈ اوور اے کورس آف ایئر. 1000 سال سے زیادہ ہے کی تاریخ ہے اسلام کے خلاف لکھے جانے کی، اسلام کے خلاف ریسرچ کی، اسلام کے خلاف ایکیڈیمک ریسرچ کی، اور ان سب چیزوں کا جواب موجود ہے. تو کوئی نیا کانٹینٹ نہیں ہے سچ. پھر بھی ہمارے لوگ دیکھ کے کچھ پریشان ہو جاتے ہیں. بزنس مین، عام لوگ، ان کی تو چلیں بات سمجھ میں آتی ہے. وہ کچھ ایسی باتیں ہوتی ہیں جو ان کے شاید دل کو لگتی ہیں کہ یار ہو ہاں ادھر تو میں بھی سوچا سے کدی، تو وہ پھر اس طریقے سے اس چیز میں انگیج ہوتے ہیں. لیکن جو پڑھے لکھے لوگ ہیں، اسپیشلی جو میری یوتھ ہے، جو پریولیجڈ کلاس ہے اسٹوڈنٹس کی، آپ لوگوں کو بیٹے اس سے بہتر کی طرف توجہ کرنی چاہیے، پراپر ایکیڈیمکس کی طرف توجہ اگر آپ اس چیز میں انٹرسٹڈ ہیں. اف یو آر انٹرسٹڈ ان سرچنگ اباؤٹ یور اون ریلیجن، talking about your own religion, investigating about your own religion, you should go back to the proper academia. اور وہاں پہ جا کے دیکھیں. غیر مسلموں کو پڑھیں یار، غیر مسلموں کو سنیں، ضرور سنیں، اس سے روکا تو نہیں جا سکتا. بلکہ بہت اچھی بات ہے کہ آپ کے ذہن میں یہ ساری سوال آئیں، اور سوال اٹھانا ہی ایک ایجوکیشنسٹ کا پرائمری کام ہوتا ہے. تو سوالوں سے تو ہم نہیں ڈرتے، نہ ہی میرا ریلیجن اتنا کمزور ہے کہ سوالوں سے ڈر جائے گا، یا اس طرح کی گیدڑ بھبکیوں سے. تو ضرور سنیں. اور لیکن اچھی ایکیڈیمیا کو، اچھی اسکالرلی لوگوں کو دیکھیں. اتنی زیادہ ہمارے پاس ایکیڈیمک تاریخ ہے نا اسلام کے خلاف، کہ آپ ایک دفعہ اگر سرچ کریں گے، آپ ایک دفعہ اگر شروع ہوں سرچ کرنا، تو کتابوں کی کتابیں لکھی گئیں، اور بہت ضخیم کتابیں لکھی گئیں. بہت سارا میٹیریل اویلیبل ہے اسلام کے خلاف، اور یہ سب کچھ تھرولی ریفیوٹیڈ ہے. میں آپ کو ذاتی طور پہ ایک بات بتاؤں، میرا جو فیتھ کرائسس تھا وہ بہت اوائل عمری میں آیا تھا، لڑک پن. یعنی میں اپنی ذہنی بلوغت میں جب انٹر ہوا تو اس کے ساتھ ہی یہ چیز شروع ہو گئی. اور پھر میں نے بحمدہ تعالی ریلیجن کو اسٹڈی کیا ہے فار ایئرز اینڈ ایئرز. میرے پاس آنرس کی ڈگری ہے شریعہ میں الحمدللہ. تو پڑھ کر، اور غیر مسلموں کو زیادہ شوق سے میں نے پڑھا ہے. اپنے جو علماء ہیں ان کو تو پڑھا ہی ہے، لیکن غیر مسلموں کو. اور پھر سرچ کیا ہے کہ کیا واقعی ہی جو وہ اعتراض کر رہے ہیں اس میں کوئی ٹروتھ ہے، کیا واقعی ہی جو باتیں وہ کر رہے ہیں وہ صحیح ہیں، غلط ہیں. تو ہمارے لٹریچر میں ہی تھرو ریفیوٹیشن موجود ہے ان سارے اعتراضات کی. تو آپ تھوڑا بہتر لوگوں کو پڑھا کریں، سنا کریں جو ایکیڈیمکلی بہتر ہیں. پروفیسرز ہیں یونیورسٹیز کے، ڈاکٹرز، پی ایچ ڈی ڈاکٹرز ہیں، انٹلیکچوئلز ہیں، سائنٹسٹس ہیں، فزسسٹس ہیں. ان کو آپ لوگ دیکھا کریں. پروپیگینڈسٹ جو ہے نا، دیکھیں
آپ کو یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ دیر آر 3 ٹائپس آف پیپل انگیجڈ اگینسٹ اسلام ان ٹوڈیز ورلڈ. 3 طرح کے لوگ ہیں پرائمریلی: پروپیگینڈسٹس، ڈیماگوگس اور ایکیڈیمکس. پروپیگینڈسٹ کا کام پروپیگینڈا کرنا ہوتا ہے. ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے دلیل وغیرہ ان کے لیے اتنا میٹر نہیں کرتی. بات تھوڑی سی بن گئی، عوام کو ٹیٹلیٹ کر لے گی کچھ تھوڑی سی، جس کو کہتے ہیں نا پنجابی زبان میں تیلی لانا، تیلی لگا دے گی تھوڑی سی، بس ٹھیک ہے اس بات کو پکڑ لو اور چلاؤ. یہ پروپیگینڈا ہے. اور سب سے بڑا جو ٹول ہے پروپیگینڈا کا وہ اوبویسلی میڈیا ہے. آپ دیکھ سکتے ہیں آج کے زمانے میں کہ میڈیا کیسا کردار ادا کرتا ہے. پھر اس کے بعد ڈیماگوگس ہیں. ڈیماگوگس آپ سمجھ لیں کہ ہاں اس میں ایک قسم اور ہے اپولوجسٹ کی. 4 آپ کر لیں: پروپیگینڈسٹس، ڈیماگوگس، اپولوجسٹ. اپولوجسٹ پہ بات کرتے ہیں. اپولوجسٹ کہلاتے ہیں وہ لوگ جو کچھ تعلق ایکیڈیمیا سے رکھتے ہیں اور پھر ریلیجن پہ، ان کے اپنے ریلیجن پہ جو اعتراض ہیں پرائمریلی ان کی اپولوجیز پیش کرتے رہتے ہیں یا اس کے بارے میں جوابات دیتے رہتے ہیں. تو ضروری نہیں ہے کہ وہ پراپر ایکیڈیمکس ہوں، لیکن ایکیڈیمیا سے باہر ان کا تعلق ہوتا ہے. ڈیماگوگس وہ ہوتے ہیں جو ان ساری چیزوں کو پلیٹیسائز کرتے ہیں اور پھر یوز کرتے ہیں. ڈیماگوگس، لیٹس سے ڈیماگوگس آر ان بٹوین اپولوجسٹس اینڈ پروپیگینڈسٹس. اور پھر ایک قسم ہے ایکیڈیمکس کی. ایسے ایکیڈیمکس بھی موجود ہیں جو صرف اسی چیز کے لیے فنڈنگ لیتے ہیں کہ وہ ایک پرٹیکولر ریلیجن کے خلاف کام کر سکیں. ایسی تاریخ میں بے شمار مثالیں موجود. تو ان میں سے جو بیسٹ ہیں سننے کے قابل جو لوگ ہیں وہ ایکیڈیمکس ہیں. بہرحال اگر وہ بائسڈ بھی ہوں پھر بھی دے آر دا بیسٹ آؤٹ آف دا بنچ because they will talk about a lot of scholarly things. They will engage intellectually. Although they are biased, still you will learn something out of it. You'll get something out of it. تو یہ بات بیٹے آپ ایک تو ذہن میں رکھیں. اب آپ خود دیکھیں، اگر آپ سرچ کریں حارث سلطان اسپیشلی کی ویڈیوز جنہوں نے شیئر کی میرے ساتھ، آپ رضوان کو سرچ کریں اپوسٹیٹ پروفٹ کو، تو آپ کو ملے گا کہ وہ ہی از انٹرویوئنگ ناؤ ڈیز، ہی از انٹرویوئنگ ڈاکٹرز اینڈ پی ایچ ڈیز. ابھی اس نے شادی حکمت ناصر جو پروفیسر ہارورڈ کے، اور ان کی 2 بکس ہیں قراءات پہ، ان کو کیا انٹرویو. پھر بارٹ آمن ایک بہت بڑے اسکالر ہیں، ٹیکسچول کرٹک ہیں بائبل کے، ان کا انٹرویو کیا. تو یہ لوگ خود یہ بات جانتے ہیں کہ ان کے پاس کانٹینٹ ختم ہو چکا ہے. اور مجھے ویسے بڑی ہنسی آئی وہ دیکھ کے وہ ویڈیوز کے. پروپیگینڈس کا کیا کام ہے یار ایکیڈیمکس کے ساتھ؟ آئی مین اٹس ہلیریس. تو آپ لوگ خود دیکھیں گے کہ ان لوگوں کے پاس کانٹینٹ نہیں ہے، ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے. اسپیشلی ایک پروپیگینڈسٹ کے پاس کیا ہوتا ہے؟ کچھ بھی نہیں ہوتا. جو وہی بات جو میں نے آپ سے پہلے کی، تیلی لانا لے ان دن، تھوڑی سی کوئی ٹیٹائلیشن والی بات مل جائے تو بس اس کو بڑھا چڑھا کے پیش کرتے ہیں. تو یہ بات آپ نے سمجھ لی. میں جن لوگوں کو ریکمینڈ کرتا ہوں اور میں چاہتا ہوں کہ جن لوگوں کو آپ سنیں اور دیکھیں، اس میں رچرڈ ڈاکنس شاید سب سے پہلے نمبر پہ آتا ہے. ایوری ون نوز اباؤٹ ہم. لیکن رچرڈ ڈاکنس کے بارے میں ایک بات سمجھ لیں. ہی از probably, at least in my experience, the most militant agnostic that I've ever seen. بہت ملیٹنٹ بندہ ہے. اس کا ریلیجن ہے سائنس. حالانکہ سائنس علم قطعی کی طرف ہماری رہنمائی نہیں کرتی. سائنس میں اتنی زیادہ تھیریز ہیں کہ میں آپ کو کیا بتاؤں. تھیری کیا ہوتی ہے؟ جو کہ انپروون ہو. آبزرویبل فیکٹ تو بالکل صحیح ہے، اس پہ تو کسی کو اختلاف نہیں ہو سکتا. جو آبزرویبل فیکٹس ہیں وہ تو بالکل ٹھیک ہیں، لیکن اس میں تھیریز اتنی زیادہ ہیں گمان پہ بیسڈ اور اسپیکولیشن پہ بیسڈ. اور ان کو بھی جو لوگ کہتے ہیں کہ یار ہم نے ان کو بھی بالکل صحیح ماننا ہے، وہ پھر ان کے لیے تو وہ ریلیجن بن گیا نا سائنس. کہ سائنس صحیح کہے غلط کہے، تکے لگاتی رہے. بے شک سائنس کے علاوہ کچھ نہیں ہے. سائنس از دی الٹیمیٹ سورس آف نالج. تو رچرڈ ڈاکنس از ون آف دیز پیپل، اور بہت اگنوسٹک، ملیٹنٹ اگنوسٹک ہے. اور لیکن میں ریکمینڈ کرتا ہوں کہ آپ اس کی ڈیبیٹ ضرور دیکھیں مہدی حسن کے ساتھ. تو جو ڈیبیٹ انہوں نے کی ہے رچرڈ ڈاکنس نے مہدی حسن کے ساتھ، بڑی دلچسپ ہے
اور دیکھنے سے تعلق رکھتی ہے. میں مثال کے طور پہ دیکھیں اگر یہاں یوٹیوب پہ جاؤں تو پہلے تو میں آپ کو دکھا دوں جو میں بات کر رہا تھا حارث سلطان اور ڈینیل کی ورسز ڈینیل حقیقت. یہ وہ ویڈیو ہے اور یہ دیکھنے سے تعلق رکھتی ہے. یہاں پہ آپ کو پتہ چل جائے گا کہ حارث سلطان کس علمی سطح پر ہے. اور میں ریکمینڈ کرتا ہوں اسپیشلی ان لوگوں کو جو حارث سلطان کی ویڈیوز دیکھ کے کسی غلط فہمی میں مبتلا ہو جاتے ہیں یا ایمان کی کمزوری لاحق ہو جاتی ہے. ایمان کی کمزوری تو خیر کیا لاحق ہونی ہے, عقل کی کمزوری, برین کے سیلز ڈیڈ کرنے والی بات ہے, سیدھی سی بات ہے. اس طرح کی باتیں سننا فضول. آئی کیو لیول یار میرا, میں آپ کو دیکھیں پھر اگین ڈیروگیٹریلی بات نہیں کر رہا, میں آپ کو ایک فیکٹ بتاؤں. میں نے محسوس کیا اس کی ویڈیوز کو دیکھنے کے بعد, حارث کی کئی ویڈیوز کو دیکھنے کے بعد, کہ میرے جو آئی کیو لیول ہے نا وہ کم ہو گیا ہے. تو اینی ویز یہ وہ. اچھا میں آپ کو بتا رہا تھا کہ رچرڈ ڈاکنز نے مہدی حسن کے ساتھ ایک پروگرام کیا ہے پورا, یہ دس ون. یہ آپ کو سننا چاہیے, میں آپ کو سنا نہیں پاؤں گا یہاں پہ کاپی رائٹ ریزنس کی وجہ سے. الجزیرہ کے پلیٹ فارم سے ہے یہ. تھوڑا سا اگر آپ اس کو دیکھنا چاہیں. Yes. Obviously he was a cleric. I imagine that fed into the good things that he did, plenty of other things. تو یہ I highly recommend listening to this. یہ پراپر بات چیت ہو رہی ہے اور پراپر اس کے اندر جو ہے وہ سارا سلسلہ. ایٹ لیسٹ یو ول گین سم تھنگ آؤٹ آف اٹ ایٹ دی اینڈ آف دس ویڈیو. آپ کے ذہن میں بہت سے سوالات ہوں گے, آپ ریسرچ کریں گے, پراپر ایکیڈیمکلی گفتگو کر رہے ہیں دونوں ایکیڈیمکس ہیں. مطلب آپ مہدی حسن کو پروپیگینڈسٹ کہہ سکتے ہیں لیکن وہ ایکیڈیمک پروپیگینڈسٹ ہے, جرنلسٹ ہے لیکن پڑھا لکھا ہے, آکسفورڈ سے گریجویٹ ہے. سو اینی ویز یہ ایک میری ریکمنڈیشن ہے. رچرڈ ڈاکنز کو آپ سنیں, بونگیاں میں بہت مارتا ہے یہ رچرڈ ڈاکنز, وہ بہرحال ایک علیحدہ بات. متاثر ہونے کی ضرورت نہیں ہوتی. ہر بندہ جو انگلش بول سکے اس سے ہم بڑی جلدی متاثر ہو جاتے ہیں, کیونکہ پوسٹ کلونیلسٹ ورلڈ کے اندر ہم رہ رہے ہیں اور ہم کالونی تھی برٹن کی, تو ہمارے اوپر ویسے ہی جو ہے نا یہ بہت زیادہ روب ہے. اور یہ جو بیچارے یہ حارث سلطان اور یہ غالب کمال اور یہ لٹرم پٹرم, یہ جو سارے لوگ ہیں, یہ پاکستانی ہونے کا یہی نقصان ہے. عبداللہ گوندل کی میں تصویر دیکھی تو اس کے بعد میں نے اس کی ایک ویڈیو چلائی ہے صرف 5 سیکنڈ 10 سیکنڈ کے لیے, تو اس کا لہجہ سن کے مجھے سمجھ آ گئی تھی کہ وہ بیچارہ کتنے پانی میں. تو بہرحال دوسرا جو میں ریکمینڈ کرتا ہوں, کرسٹوفر ہچنز, بہت زبردست بولتا ہے, سائنٹسٹ ہے, بڑا پڑھا لکھا بندہ. پھر سیم ہیرس ہے, although I don't hold Sam Harris in that high a regard, لیکن پھر بھی سیم ہیرس کو بھی سنا جا سکتا ہے. اس کے بعد نیل ڈی گریس ٹائسن ہے. نیل ڈی گریس جو ہے نا, یہ اس کو سنیں آپ, یہ مزیدار بندہ ہے اور کافی مزیدار باتیں کرتا ہے. تو کرسٹوفر ہچنز بھی مزیدار باتیں کرتا ہے ویسے تو بہرحال یہ ہے کہ یہ لوگ ہیں جو سننے کے قابل ہیں, جن کو آپ سن سکتے ہیں اور سنیں. اور بہتر ہے کہ ان لوگوں کو سنیں بجائے اس کے کہ آپ حارث سلطان وغیرہ پہ وقت ضائع کریں. اس سے بہت بہتر ہے کہ آپ ان لوگوں کو سنیں. تو یہ تو میری ریکمنڈیشنز ہو گئیں. اچھا اب بات کرتے ہیں شریعہ لاء کی. جو لاسٹ ویڈیو میرے ساتھ شیئر ہوئی اس میں حارث سلطان نے یہ نقطہ اٹھایا تھا کہ مسلمان کیوں پروٹیسٹ کر رہے ہیں فار ہیومن رائٹس. مسلمانوں کے تو اپنے لاء کے اندر, اپنے شریعہ لاء کے اندر ہیومن رائٹس کو پامال کیا گیا ہے, ہیومن رائٹس کو وائلیٹ کیا گیا. تو اس بارے میں پرٹیکولرلی میرے ایک اسٹوڈنٹ کے سوالات تھے اور اس کے سوالات سے میں جج کر رہا تھا کہ وہ بیچارہ بہت ذہنی کرب میں ہے اور اس کو کافی جینوئن انٹلیکچوئل اس سلسلے میں مسائل ہیں.
تو اس سلسلے میں کچھ باتیں آپ سے عرض کروں. دیکھیں، ایک اصول یاد رکھ لیں. جب آپ ایگنوسٹک سے بات کرتے ہیں، جب آپ ملحدین سے بات کرتے ہیں، جب آپ ایتھیسٹ سے بات کرتے ہیں، تو ایتھیسٹس بلیو کرتے ہیں سبجیکٹو موریلٹی میں. یہ میٹیریلزم کا اصول ہے. اور ابھی میں حوالے وغیرہ دینے کے لیے نہیں بیٹھا ہوں یہاں پہ، حوالہ جات بھی دے دوں گا اگر کسی کو چاہیے ہوئے. ریسرچ پیپر تو ابھی میں نہیں پریزنٹ کر رہا، آپ سے ایک ڈسکشن کر رہا ہوں، بات چیت کر رہا ہوں، پوڈ کاسٹ ہے کیجول. لیکن یہ سبجیکٹو موریلٹی میں بلیو کرتے ہیں. سبجیکٹو موریلٹی کیا ہے کہ یہ لوگ بلیو کرتے ہیں کہ جو ہر انسان جو ہے وہ اپنی موریلٹی کے اسٹینڈرڈس خود مینٹین کر سکتا ہے، خود بنا سکتا ہے. ان کے لیے کوئی آبجیکٹو موریلٹی نہیں ہے، کوئی ڈیفائن گیون چیز نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اتارا اوپر سے کہ یہ قانون ہے یا یہ موریلٹی کا اسٹینڈرڈ. تو جو سبجیکٹو موریلٹی ہے، ایک شخص جس کے پاس سبجیکٹو موریلٹی ہو، وہ مورل اعتراض کیسے کر سکتا ہے کسی اور پر؟ سب سے پہلا اصول تو یہ یاد رکھ لیں. تو جب آپ نے اگر انگیج کرنا ہو نا، اپنے آپ کو انٹلیکچولی آرگیومنٹیٹیولی انگیج کرنا ہو اپنے آپ کو ملحدین کے ساتھ، غیر مسلموں کے ساتھ، تو پہلے یہ دیکھ لیا کریں کہ وہ سبجیکٹو موریلٹی میں بلیو کرتے ہیں یا آبجیکٹو موریلٹی میں. اور 90% آف دا ٹائم یہ لوگ آبجیکٹو موریلٹی میں بلیو کرتے ہیں. تو آبجیکٹو موریلٹی میں اگر وہ بلیو کرتے ہیں تو بات وہیں پہ ختم ہو گئی. اب اگر وہ کوئی مورل آپ پہ اعتراض کر رہے ہیں آپ کے ریلیجن پہ، تو وہ اعتراض ان کا تو بنتا ہی نہیں ہے، because they don't believe in divine morality, they believe in subjective morality. تو ہر شخص کو، ہر ریلیجن کے فالوور کو اپنی morality رکھنے کا اختیار ہے پھر ان کے مطابق بھی. تو پھر وہ ہم پہ کیا اعتراض کر سکتے ہیں؟ ہاں، ان کا ایک ہارم پرنسپل ہے، ایک پرنسپل انہوں نے بنایا ہوا ہے خود ساختہ، ہارم پرنسپل، کہ یار کسی کو نقصان نہیں پہنچ سکتا، نہ پہنچانا ہے. بہرحال اس پہ میں کبھی تفصیل سے بات کروں گا. لیکن اس ہارم پرنسپل کے انڈر وہ یہ اعتراض کرتے ہیں کہ آپ بنیادی حقوق کو پامال کر رہے ہیں شرعی لاء میں. یہاں پہ میرے 2-3 کویسچنز ہیں، لیکن بہرحال کویسچنز کو بھی چھوڑیے، ایک اصولی بات کرتا ہوں یہاں پہ. جو آپ کی سبجیکٹو موریلٹی ہے، یعنی ہر کوئی اپنی موریلٹی بنا سکتا ہے، اور ہارم پرنسپل اس کے اوپر آپ اپلائی کر دیں کہ بس کسی کو ہارم نہ کریں. تو اس کے مطابق کنسینشول سیکس تو جائز ہے نا، یعنی فورنیکیشن، ایڈلٹری، کنسنسس سے ایک دوسرے کے ساتھ سیکچول ریلیشن شپ قائم کرنا. تو پھر انسیسٹ کے بارے میں ان کا کیا نظریہ ہے؟ انسیسٹ ہوتا ہے اپنے فیملی ممبرس سے، باپ کا بیٹی سے سیکچول تعلقات قائم کر لینا، ماں کا بیٹے سے، بہن کا بھائی کے ساتھ سیکچول تعلقات قائم کرنا. انسیسٹ کے بارے میں پھر اصولی بیسڈ آن پرنسپل آف سبجیکٹو موریلٹی ان لوگوں کا پھر کیا نظریہ؟ یہاں پہ یہ بات کرتے ہیں جی وہ اگر ان میں عمر کا تفاوت ہے، ایک بڑا ایک چھوٹا ہے، تو اس میں ہارم پرنسپل. اچھا چلیں، دونوں 18+ ہیں، بہن بھائی کی مثال لے لیتے ہیں، دونوں 18 ایئرس پلس ہیں. پھر وہ کہتے ہیں نہیں جی اگر بچہ پیدا ہو گیا تو جینیٹکلی وہ ڈیفارمڈ ہوگا. سائنس یہ پروف کرتی ہے نا. اور کزن میرج کے اندر بھی یہ مسئلہ ہے کہ جینیٹک ڈیفارمیٹی آ جاتی ہے اگر آپ بہت کلوز ریلیٹیوز کے ساتھ ریپروکریٹ کریں. تو اس بات کو بھی ہم چھوڑ دیتے ہیں. ہم کہتے ہیں کانٹراسیپٹیوز یوز کر رہے ہیں وہ، یعنی کانڈومز وغیرہ یوز کر رہے ہیں جس سے کنسیو نہ کر سکے جو فیمیل پارٹنر. اگر وہ کانٹراسیپٹیوز یوز کرتے ہیں، دونوں 18 ایئرس پلس ہیں اور دونوں کنسینشول سیکس میں انٹر ہونا چاہتے ہیں، کنسینشول ریلیشن شپ میں، تو پھر ان لوگوں کے مطابق کیا وہ انسیسٹ جائز ہوگا؟ تو یہ لوگ کہیں گے کہ ہاں اس میں کوئی مسئلہ تو نہیں نظر آتا پھر ہماری اپنی فلسفی کے مطابق. تو یہاں پہ میں جو آپ لوگوں کو بات سمجھانا چاہتا ہوں وہ یہ کہ یہ انسیسٹ کے قائل ہیں. انسیسٹ ان کے نزدیک کوئی برائی نہیں ہے. ان کے نزدیک تو ریپ بھی کوئی بڑی برائی نہیں ہے. کچھ جو ریپسٹ ہے اس کی اپنی موریلٹی ہے، وہ جو چاہے کرے. اچھا آپ کو ایک اور بڑے مزے کی بات بتاؤں. میں چونکہ ان ٹچ رہتا ہوں ٹیڈ ایکس سے اور ٹیڈ ٹاک سے. اب میرے ذہن میں ابھی مجھے یاد نہیں آ رہا، ذہن میں مستحضر نہیں ہے ایگزیکٹلی کون تھی، لیکن خاتون تھی وہ آئی اور اس نے پیڈوفیلیا کے بارے میں وہ بات کر رہی تھی. اور انہوں نے کہا اٹس جسٹ اندر سیکچول اورینٹیشن. پیڈوفیلیا ہوتا ہے چھوٹے بچوں کے ساتھ سیکس کرنے کی خواہش رکھنا یا سیکس کرنا یا انہیں مولیسٹ کرنا، چھوٹے بچے 5-7 سال کی ایج کے.
تو وہ خاتون آئیں اسٹیج پہ، اور یہ میں ٹیڈ ایکس کی بات آپ کو بتا رہا ہوں، اور انہوں نے وہاں کہا آن دا ریکارڈ، اس کو آپ سرچ کر لیں، گوگل کر لیں، آپ کو مل جائے گا، کہ یہ بھی ایک سیکچول اورینٹیشن ہے، اور اگر یہ ان کی دماغ میں کچھ خرابی ہے، کچھ سائیکولوجیکلی کوئی النس ہے انہیں، تو اس کا ہمیں بڑے آرام سے اور بڑے پیار سے ہمیں اس کا علاج کرنا چاہیے، انسٹیڈ کہ ہم ان لوگوں کو مار دھاڑ شروع کر دیں اور جیل بھیجنا شروع کر دیں۔ یہ اس بندی نے یہ بات کہی ہے آن ریکارڈ۔ تو آپ یہ سوچیں، اچھا یہ جو گے ہوموسیکچویلٹی ہے، یہ کچھ عرصہ پہلے تک اگر آپ انسائکلوپیڈیاز اور ڈکشنریز اٹھا کے دیکھیں سائیکالوجی کی اور سائیکائٹری کی، تو اس کے اندر اس کو ایک مینٹل النس لکھا ہوا ہے۔ پھر بعد میں یہ چینج ہوا کیونکہ یہ پولیٹیکلی انکریکٹ تھا، اور ایل جی بی ٹی موومنٹ اور یہ وہ فلاں سب کچھ جو ہے وہ شروع ہوا۔ تو اگر آج یہ کہا جا رہا ہے کہ پیڈوفیلیا ایک مینٹل النس ہے اور ایک سیکچول اورینٹیشن ہے، تو ہو سکتا ہے کہ ڈاؤن دا روڈ کچھ عرصے میں اس کو بھی یہ لوگ جائز قرار دیتے ہیں اور کہیں کہ کوئی مسئلہ نہیں ہے، بچوں کے ساتھ بھی سیکس کریں۔ آپ کے اپنے بچے پیدا ہوتے ہیں 5-6 سال کی عمر میں، ان کے ساتھ سیکس کرنا شروع کر دیں، گھر سے ہی سکھائیں انہیں سب کچھ۔ ہاں، چیریٹی بگنز ایٹ ہوم۔ تو بھائی یہ بڑی خطرناک بات ہے۔ آپ جو اسپیشلی مجھے سن رہے ہیں، جو ایکیڈیمکس نہیں ہیں، لے مین ہیں، لے مین، لے ویمن، آپ جب ملحدین کو سنتے ہیں تو پریشان مت ہوا کریں۔ دیز گائز آر پلئنگ اے ویری ڈینجرس گیم، اور ان لوگوں کے اپنے جو نظریات ہیں، اپنی جو فلاسفی ہے، وہ اس قابل نہیں ہے کہ مہذب معاشرہ اس کو اپنا سکے، نہیں تو آج پوری دنیا ایتھیسٹ بنی ہوتی۔ کوئی وجہ تو ہے نا کہ ابھی تک ایتھیزم پوری دنیا نے اڈاپٹ نہیں کیا۔ اچھا بہرحال آگے چلتے ہیں۔ اب یہ بات سمجھ لیں کہ یہ جو ہیومن رائٹس کی واہی تباہی بکتے رہتے ہیں اس بارے میں، اور بات کرتے رہتے ہیں ہیومن رائٹس، سوری ایکسکیوز می۔ اس میں ایک بات تو آپ اور سمجھ لیں، ایک ہوتا ہے پرسنل فریڈم اور پرسنل ہیومن رائٹ، اور ایک ہوتا ہے کلیکٹیو رائٹس آف اے سوسائٹی اور اے گروپ۔ ٹھیک ہے، میں سوسیولوجی تو نہیں پڑھا سکتا یہاں پہ، نہ ایم ایل اے درخائم کو بتا سکتا ہوں کہ اس نے کیا کیا باتیں کی ہیں۔ سوسیولوجی جب آپ پڑھیں گے تو آپ کو یہ بات سمجھ میں آئے گی کہ جو کلیکٹیو ہیومن رائٹس ہیں وہ ہمیشہ فوقیت ہے ان کی۔ بہرحال یہ عام آپ انداز سے بھی سمجھ سکتے ہیں کہ آپ کا ایک اپنا ہیومن رائٹ کا ایک پورا پیراڈائم ہے، ہیومن رائٹس کا پرسنل فریڈم ہے وہ آپ کا، اور ایک پیراڈائم ہے اس سوسائٹی کے ہیومن رائٹس کا جس میں آپ بستے ہیں، جس میں آپ رہتے ہیں۔ اب آپ کہیں کہ میرا تو ہیومن رائٹ، میں آپ کو ایک بڑی عام سی سادہ سی مثال دیتا ہوں۔ ابھی میں یہاں جس کمرے میں بیٹھا ہوں اس میں کافی گونج ہے، ویسے یہ کافی بڑا کمرہ ہے، ہال نما، تو ابھی میں اس کو پراپر ٹریٹ نہیں کر پایا۔ جم ہے یہ اوریجنلی تو میرا، میں نے پرسنل جم بنایا ہوا ہے، یہاں پہ ڈمبلز اور باربلز رکھے ہوئے ہیں اور بینچز رکھے ہیں، تو اسی میں نے سائڈ پہ یہ بھی سیٹ اپ لگایا ہے، تھوڑی بہت کوشش کر رہا ہوں پوڈ کاسٹنگ کی۔ بہرحال اس کمرے میں بیٹھا ہوں، اور میرا پرسنل ہیومن رائٹ ہے کہ میں جو چاہوں سن سکوں۔ میرے گھر والے، میرے پڑوسی سو رہے ہیں، صبح کا ٹائم ہے، اٹس ارلی ان دا مارننگ، وہ سارے سو رہے ہیں، اور سنڈے ہے تو آپ کو پتا سنڈے لاہوری جو ہیں وہ کھابے شابے کھاتے ہیں اٹھ کے، کوئی 12-1 بجے، اس سے پہلے کون اٹھتا ہے۔ تو میں یہاں پہ اونچی آواز میں، لیٹ سپوز ایک مثال ہی لیتے ہیں، قرآن شریف بھی لگا دو، ان کی نیند میں، سب کی نیندوں میں خلل آئے گا، تو کیا میرے لیے یہ جائز ہوگا؟ میں میوزک لگا دیتا ہوں اونچی آواز میں، میں میٹل ہیڈ، میں میٹل سنتا ہوں، راک سنتا ہوں، میں مٹیلکا لگا دوں اس وقت، تو آپ مجھے بتائیں کہ وہ اٹھ کے کیا کہیں گے مجھے، میرے اپنے گھر والے، یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ میرا پرسنل رائٹ تو ہے میوزک سننے کا اور اونچی آواز میں سننے کا، لیکن جو میرے ارد گرد کے لوگ ہیں، جو میرا معاشرہ ہے، اس کے کلیکٹیو رائٹس ہیں، وہ پریسیڈنس لیں گے میرے پرسنل رائٹس پہ، ان کے رائٹس مجھ سے پہلے، جو کلیکٹیو رائٹس ہوتے ہیں وہ اوپر ہوتے ہیں، پرسنل رائٹس اس کے نیچے آتے ہیں۔ تو یہ ہے سوسائٹی ورسز کرائمس۔ آپ اگر کرائم کمٹ کر رہے ہیں،
اب یہ بحث ذہن میں رکھ لیں کہ یہ اس بحث کا شریعہ لاء سے کوئی تعلق نہیں ہے. یہ ایک جنرل بحث ہے جو ہر سوسائٹی میں ہوتی ہے کہ کرائم کی پنشمنٹ کیا ہونی چاہیے اور کس لحاظ سے ہونی چاہیے. امریکہ کی کچھ اسٹیٹس میں کیپٹل پنشمنٹ نہیں ہے, وہاں موت کی سزا نہیں ہے. کچھ اسٹیٹس میں ہے, کچھ اسٹیٹس میں یودنازیہ ہے, کچھ اسٹیٹس میں نہیں ہے. یہ کون ڈیسائیڈ کرے گا, یہ کون بتائے گا؟ جب آپ ہیومن سوسائٹی کی بات لے رہے ہیں, ملحدوں کی بات لے رہے ہیں, تو ان کے لیے تو ڈیسائیڈ ہوگا آپس میں ڈیبیٹ کر کے, آپس میں کنورسیشنز کر کے, کانفرنسز رکھ کے, پیپرز لکھ کے ان کے لیے ڈیسائیڈ ہوگا. ہمارے لیے یہ ڈیسائیڈ اللہ کرے گا, اتنی سی بات ہے. لیکن اس ڈیبیٹ کا کہ کیپٹل پنشمنٹ ہونی چاہیے یا نہیں ہونی چاہیے, اگر کوئی کسی کو قتل کر دے تو کیا اس کو قتل کرنا چاہیے, اگر کوئی ریپ کرے تو کیا اس کی سزا موت ہونی چاہیے, یہ ساری جو ڈیبیٹ ہے یہ ویسٹرن ممالک میں بھی ہے. یہ ہے انڈیویجول ورسز سوشل رائٹس, جو سوسائٹی کے گروپ کے رائٹس ہوتے ہیں. آپ میں سے کسی نے جب ریپ کیا ہے کسی مجرم نے, تو اس نے سوسائٹی کے لاس کو وائلیٹ کیا ہے. جب قتل کیا سوسائٹی کے لاس کو وائلیٹ کیا, تو اس کی کیا پنشمنٹ ہونی چاہیے, اس پہ ڈیبیٹ کر لیتے ہیں. پھر آپ کے نزدیک اس کی پنشمنٹ موت نہیں ہونی چاہیے, یہ ہیومن رائٹس کی وائلیشن ہے. ہمارے نزدیک ہونی چاہیے. جو کلیکٹیو رائٹس ہیں وہ پریسیڈنس لیتے ہیں, وہ زیادہ اہمیت کے حامل ہیں, اور معاشرے میں سے ہم نے ختم کرنی ہے یہ برائیاں. تو اس لیے ہمارا نظریہ ایک آپ کا نظریہ. سو یہ بات ذہن میں رکھ لیں, اس سے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے یہ جو اعتراض کیا جاتا. دیکھیں, اسلام میں فساد فی الارض کی سزا 3 سزائیں ہیں. تسلیب, یقطع ایدیہم وارجلہم من خلاف, اپوزٹ سائڈ سے بازو اور ٹانگ کاٹ دینا, یا پھر سوشل بائیکاٹ, ملک بدر کر دینا. اور اس فساد کے ذیل میں ریپ شامل ہے, یعنی جو ریپسٹ ہے وہ فساد فی الارض کریٹ کرتا ہے. تو ایک ریپسٹ کی سزا اسلام میں کیا ہے کہ اس کو تسلیب کر دو, کروسیفائی کر دو, یا اس کا ایک ہاتھ, ایک بازو پورا کندھے سے اور ایک ٹانگ اپوزٹ سائڈز کی, دایاں بازو اگر ہے تو بائیں ٹانگ, اور بایاں بازو ہے تو دائیں ٹانگ, یہ کاٹ کے چھوڑ دو, اس کو پھینک دو. لیٹ ہم لیو, نشان عبرت بناؤ اس کو. اور یا پھر اس کا سوشل بائیکاٹ کر دو, بالکل ختم کر دو سب تعلق اس کے ساتھ. یہ سزا ہے ریپسٹ کی. اور مجھے صرف بحیثیت مسلمان نہیں, بحیثیت انسان اس چیز پہ فخر ہے کہ میرے ریلیجن میں ایک ریپسٹ کی یہ سزا ہے. تو بہرحال یہ تو کیپٹل پنشمنٹ کی ڈسکشن ہے بھائی, آپ اس کو کدھر لے گئے. ہیومن رائٹس کی آپ بات کرنا چاہ رہے ہیں, ٹھیک ہے, اس ہیومن کا کوئی رائٹ نہیں جس کا یہ ہوا ہے, جس کے ساتھ ریپ. اور یہ تو موت سے بھی بدتر ہے. سائیکی جس طریقے سے ڈسٹارٹ ہوتی ہے ریپ وکٹم کی, اور جس طریقے سے فریکچر ہوتی ہے اس کی سائیکی, اور اس پہ آپ دیکھیں, لٹریچر دیکھیں تو آپ کو پتہ چلے کہ یہ کتنا بڑا ظلم ہے. بہرحال ارتداد کی طرف آتے ہیں. مرتد ہونے کی سزا جو اسلام میں کہ موت ہے, یہ مشہور بات ہے, لیکن ہم اس کی گہرائی میں نہیں جاتے, پڑھتے نہیں ہیں. اس کے شرائط ہیں بہت سی. پہلی شرط تو یہ ہے کہ خلافت کا نظام ہو, شریعت لاگو ہو. اگر شریعت لاگو ہی نہیں ہے کہیں, تو وہاں اگر کوئی مرتد ہوتا ہے اس کو آپ موت کی سزا کیسے دے سکتے ہیں؟ اس نے ایسا کون سا گناہ کر دیا, اس نے آپ کے کون سے ملٹری راز باہر شیئر کر دیے؟ اصل میں تو ٹریزن ہے نا, یہ ٹریزن کی سزا ہے. ہر ملک میں ہوتی ہے, ہر فوج جو ہے وہ سزا دیتی ہے, ہر ملک کی گورنمنٹ سزا دیتی ہے ٹریزن کی. یعنی اگر آپ ملک کا کوئی ملکی سلامتی کا, قومی سلامتی کا راز افشا کرتے ہیں, کسی اور کو بتاتے ہیں جا کے, تو آپ کو مار دیا جائے گا. تو ارتداد بھی یہی چیز ہے. نظام خلافت ہے, شریعت نافذ ہے, آپ مسلمان تھے تو آپ کو ساری اندر کی ورکنگ ساری آپ کو پتہ تھی. ظاہر ہے آپ ہر جگہ آ جا سکتے ہیں مسجد میں, اور اگر شریعت کا قانون نافذ ہے تو شورا ہوگی وہ مسجد میں ہوگی, سب سے امپورٹنٹ میٹنگز مساجد میں ہوں گی, سب سے امپورٹنٹ کام مسجد میں ہوں گی. مسجد ہب ہے نا, بیسک جگہ ہے جہاں پہ آپ سب جمع ہوں گے.
جو خلیفہ وقت ہے وہ خود مسجد میں جمع ہوگا. پھر آپ خلیفہ کے پاس آ جا سکتے ہیں, آپ مجلس شورا جو بنی ہوئی ہے ان کے ساتھ میل ملاپ رکھ سکتے ہیں, فیملی ٹرمز رکھ سکتے ہیں. غیر مسلموں کو تو یہ اجازت نہیں ہے, وہ تو مسجد میں نہیں جا سکتے اس طریقے سے, ظاہر ہے جس طریقے سے آپ جا سکتے ہیں, مسلمان جا سکتے ہیں. تو جب آپ مسلمان تھے آپ کو ان سارے رازوں کا پتہ تھا. اب آپ غیر مسلم ہوئے ہیں, غیر مسلموں کے ساتھ اگر آپ مل بیٹھ رہے ہیں تو آپ راز شیئر کر رہے ہیں آپ حکومت کے, قومی سلامتی کے, اور یہ فیصلہ عدالت کرے گی, کسی انڈیویجول کے لیے نہیں ہے. یہ قاضی کرے گا, کوئی انڈیویجول نہیں کر سکتا. قانون اپنے ہاتھ میں لینے کی اجازت کسی کو نہیں ہے. تو اس لیے یہ بات سمجھ لیں, یہ حارث سلطان وغیرہ یہ جو کہتے ہیں کہ جی ہمارے لیے موت کی سزا تھی اور ہم بچ کے نکل گئے پاکستان سے, اور یہ ہے وہ ہے, اسلام بڑا ظالم ہے. او بھائی ان سگنیفیکنس ہے آپ کی, کیا سگنیفیکنس ہے کہ آپ کو سارے لوگ مارنے کے در پہ ہوں گے؟ تو ویسے ہی معاشرے میں چونکہ وائلنس ہے بہت زیادہ ہے, انہوں نے تو وہ 2 بھائیوں کو, سیالکوٹ والے بھائیوں کو نہیں مار دیا ان حیوانوں نے, پھر مشعل کو نہیں مار دیا, آپ نے وہ جتوئی فیملی کا وہ جو تھا شاہ رخ جتوئی, اس کا واقعہ نہیں پڑا, اس نے کس بات میں مارا تھا اس کو, اور یہ سیالکوٹ کے والے 2 بھائیوں کو کس بات میں مارا تھا. تو یہ تو وائلنس ویسے ہی بہت زیادہ ہے ہمارے معاشرے میں. تھرڈ ورلڈ کنٹریز میں وائلنس ہوتا ہے, انٹالرنس ہوتی ہے. اس کو آپ اس کے ساتھ ملائیں کہ نہیں ہمارے بھائی کون ہو آپ, مطلب کیا یار, ایسے ہنسی مذاق والی باتیں کرتے ہیں. اچھا چلیں, ہنساتے رہتے ہیں لوگوں کو, اچھی بات ہے. لیکن بات یہ ہے کہ ارتداد کی جو سزا ہے اس کی ایک بیک گراؤنڈ ہے, اس کا ایک پراپر پروسیس ہے. اسی طریقے سے اب دوسری اس چیز پہ آتے ہیں, وہ ہے من سب نبیا فقتلوہ, توہین رسالت والا جو کیس. توہین رسالت کے اندر یہ بھی عدالتی مسئلہ ہے اگر کوئی توہین رسالت کا مرتکب ہوتا ہے. پہلی بات تو یہ سمجھ لیں کہ یہ حنفی لاء کرتے ہیں ملحدین, حنفی لاء اور شافعی لاء. حنفی لاء کے اندر غیر مسلم پہ یہ حد, یہ تعزیر لگتی نہیں. امام ابو حنیفہ النعمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ موقف ہے کہ جو غیر مسلم ہے, ظاہر ہے جو مسلمان نہیں ہے, اس کے لیے ہمارے نبی کی, ہماری چیزوں کی, ہمارے قرآن شریف کی وہ اہمیت تو نہیں ہے جو ہمارے لیے. تو اس پہ تو آپ یہ تعزیر, یہ حد لگا ہی نہیں سکتے. بہرحال پڑھ لیں آپ ذرا جورسپروڈنس کو, حنفی جورسپروڈنس کو, تو پھر بات کیجیے گا اس موضوع پہ. لیکن میں یہ بتاتا چلوں کہ توہین رسالت کی ایک مسلمان کنٹری میں جہاں پہ شریعت کا لاء نافذ ہے, وہاں پہ سب سے پہلے تو یہ ہے کہ سزا ہونی چاہیے. جہاں پہ مسلم لاء ہی نافذ نہیں ہے وہاں پہ آپ ایک چیز کیسے امپلیمنٹ کر سکتے ہیں, بہت مسئلہ ہے اس میں. لیکن پھر بھی من سب نبیا فقتلوہ بالکل صحیح بات ہے, اور یہ کسی بھی نبی کے بارے میں, صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں نہیں ہے, کسی بھی نبی کی کو گالی آپ دیں گے. اسلام ہر نبی کی حرمت کا قائل ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو, حضرت ابراہیم علیہ السلام کو, حضرت موسیٰ علیہ السلام, کسی بھی پروفٹ کو آپ گالی دیں گے تو آپ پہ عدالتی ایک مقدمہ چلے گا جس کے بعد فیصلہ کیا جائے گا کہ آپ کو اس کی سزا دی جائے یا نہ دی جائے. اب یہاں پہ آپ دیکھیں اس میں پروسیجرل لاء کے اندر مسئلہ ہے. جو اصل ہے لاء کی, جو پرنسپل لاء ہے, یہ تو ہر ریلیجن میں ہے. بلاسفیمی کا لاء بائبل میں نہیں ہے, آپ مجھے بتائیں. بلاسفیمی کا لاء ہندوؤں کے نزدیک ان کے ویداز میں نہیں ہے. ہر بڑے ریلیجن میں بلاسفیمی کا لاء ہے. مسئلہ ہمارے ملک کے ساتھ ہے, ایک تو یہاں پہ پولیٹیسائز ہو جاتی ہیں چیزیں, دوسرا یہ حارث وغیرہ, یہ عبداللہ گوندل, یار تم لوگ پاکستانی ہو یار, پتہ نہیں, میرا خیال ہے کہ شاید کورٹ کچہری سے کبھی واسطہ نہیں پڑا آپ لوگوں کا. یہاں پہ 307 کا غلط استعمال نہیں ہوتا, ارادہ قتل والی جو دفعہ, کتنی دفعہ ہم نے دیکھا. میں تو خیر جٹ چیمہ ہوں, میں تو ایسی فیملی سے بلانگ کرتا ہوں جہاں کورٹ کچہری جو ہے وہ it's just like another home, you go and you visit and you come back. 307 کیا ہوتا ہے, اپنے آپ کو بلیڈ مار دیتا منڈے نے, کوئی تھوڑا جہا اپنے آپ کو کسی نے کیا کزن کو سنا ماری ہے یار, منو ذرا زور سے ذرا مجھے مارو, اور ایک پہ بندے پہ پرچہ کروا دیا کہ وہ آیا تھا, اس نے آ کے مجھے جو ہے قتل کرنے کی کوشش کی. بس پیسہ ہے, انفلوئنس ہے, آپ چلائیں. اب دیکھیں 365, 365A, 366 اغوا وغیرہ, یہ عام ہمارے معاشرے پہ ڈال دیے جاتے ہیں. میاں بیوی رہ رہے تھے, طلاق ہوئی, عورت کی فیملی کو تپ چڑھی, انہوں نے 366 کرا دیا. اب اگر آپ کو کورٹ کچہری کا نہیں پتا, آپ پھنس گئے. آپ سمجھیں کہ آپ کی آدھی لائف ضائع ہو جائے گی 366 میں. یہ ہوتا ہے
کہ اغوا کیا ہوا تھا، حبس بے جا میں رکھا ہوا تھا اور سیکچول ٹارچر کرتا تھا. اس طرح کی یہ دفعہ بندی. اور 366 پکی اگر کٹ جائے، پکی کوئی کٹوا دے آپ کے اوپر، تو آپ کی آدھی زندگی تباہ ہے. وہ جو جتنی رہ گئی ہے زندگی وہ کورٹ کچہری کے چکروں. اگر آپ کو نہیں پتا کہ سسٹم کیا ہے، کیسے اس کو آنسر کرنا ہے، کیا کرنا ہے، تو میرے بھائی، وہ بھائی وائرل ہوئی تھی میم مومن ثاقب کی. مومن ثاقب میرا پرانا اسٹوڈنٹ، مومن ثاقب، ابو ذر، یہ لوگ ایک ہی بیچ کے تھے. تو بھائی یہ تو ہر قانون کا غلط استعمال ہوتا ہے ہمارے ملک میں. 295C کا بھی غلط استعمال ہوتا ہے، بالکل ہوتا ہے. یہ مسئلہ ہے غریب اور امیر کا. جہاں جس ملک میں اپنے ملک کی بات کر رہا ہوں، سیلف کریٹیسزم کر رہا ہوں، جس ملک میں قانون، ججز، وکلاء نوکر ہوں امیر کے، پرسنل ملازم ہوں، وہاں پہ آپ کس انصاف کی توقع کرتے ہیں؟ قانون امیر کے گھر کی لونڈی ہے یہاں پہ یار. تو شریعت بھی پامال ہوتی ہے، قانون اور قاعدے بھی پامال ہوتے ہیں. نہ کوئی سر ہے، نہ کوئی پیر ہے. یہاں پہ آپ کیا ایکسپیکٹ کرتے ہیں یار؟ بار بار مجھے جتوئی کا واقعہ یاد آ جاتا ہے. وہ جو شاہ رخ جتوئی یار، اس نے کتنے لوگوں کے سامنے، یعنی ویڈیو آج کل لوگ کہتے ہیں بن گئی تو بس، یہ ویڈیو کو تو آپ چھوڑیں بھائی، اتنے لوگوں کے سامنے، اتنی عوام کے سامنے اسٹریٹ فائر مار کے مار دیا بندہ. اس کو کیا ابھی تک موت کی سزا ہوئی ہے اس کی؟ مجھے بتائیں. کوئی جج کہتا ہے چھوڑ دیں، کوئی جج کہتا ہے واپس لے آئیں، کوئی جج کہتا ہے اچھا عمر قید ہے، کوئی جج کہتا ہے اچھا ابھی دیکھتے ہیں، ابھی ایسے ہوگا تو ویسے ہوگا. کیا بات کرتے ہیں یار آپ، کیا بات کرتے ہیں؟ بندہ مار کے یہاں پہ لوگ دندناتے پھرتے ہیں. اشتہاری اتنے زیادہ، میرے گاؤں اشتہاریوں سے بھرے ہوئے، 20 بندے قتل کیتے ہیں. تھانے دار دی جرت نہیں ہوندی آ جائے یار، پتہ انہوں لگے بھی کہ وہ کارا ہے فلانا، وہ دی جرت نہیں ہوندی کہ وہ آ کے جڑا ہے بوا کھٹکھٹاوے. وہ پتہ اسٹریٹ فائر وجنے ساڈے کول اننا اسلحہ بھی نہیں جنہ منجی تھلے رکھدا. بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جس ملک میں قانون ہو ہی نہ، اس ملک کے اندر مسائل کو، قانونی مسائل کو آپ ریلیٹ کیسے کر سکتے ہیں کہ یہ اسلام کی پرابلم ہے؟ یہ پرابلم تو اس معاشرے کی ہے. تو اس بات کو ذہن میں رکھیں. بہرحال کافی لمبی ہو چکی ہے یہ پوڈ کاسٹ. میں مزید آپ لوگوں کا ٹائم نہیں لیتا. جنہوں نے جوائن کیا مجھے ان کا شکریہ. آخری بات جاتے جاتے کہتا جاؤں اور ریٹریٹ کروں اس بات کو کہ آپ اگر اپنی ایکیڈیمک کانشیسنیس کا سٹینڈرڈ شروع میں ہی لو متعین کر لیں گے تو پھر آپ اس سے آگے نہیں بڑھ سکتے. تو اس لیے کوشش کریں کہ، اور اگین میں اسٹوڈنٹس سے یہ بات کہہ رہا ہوں کہ یہ آپ کے فارمیٹیو ایئرز ہیں. آپ فارم کر رہے ہیں اپنی کانشیسنیس کو، اپنی ایکیڈیمیا کو، اپنے اسکالرشپ کو. آپ اس وقت کو غنیمت جانیں اور ایم کریں فار بیٹر انٹلیکچوئل کانٹینٹ، بجائے اس کے کہ آپ اس طرح کے پروپیگینڈسٹس کے مسئلے مسائل میں پھنسیں. اپنا خیال رکھیے گا. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.